روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہے پیارا مقابلہ۔ پیارا مقابلہ آج زیر ہے جناب عبد القادر کامدار صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ زبر عمارہ طارق، شعبہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، جامعہ کراچی، السلام علیکم۔ اور آپ ہیں، اور آپ تھے کرٹن یونیورسٹی آسٹریلیا، جی بالکل۔ پیش محمد بن فیصل، جامعۃ الرشید۔ مفتی رحیم صاحب کو میرا سلام کہیے گا، تشریف لائیں مفتی صاحب کے اسلام آباد سے، بہت پیارے آدمی۔ ابو لبابہ صاحب وہیں پر ہیں ابھی؟ جی وہیں پر ہے۔ ابو لبابہ صاحب کو میرا سلام کہیے گا۔ جامعۃ الرشید ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں سے بڑے فارغ التحصیل طلباء، بڑا نام انہوں نے پیدا کیا ہے، اور مفتی عبدالرحیم صاحب بڑے کمال کے انسان ہیں، بڑے زبردست آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور ان کی صحت میں اضافہ کرے۔ اچھا جی، میں لے کر چلتا ہوں آپ کو ذرا تھوڑا ایک واقعے کی طرف، اور واقعہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ یہ خاندان جو تھا نا، یہ اصفہان کا تھا، اور اصفہان کا یہ خاندان مذہبی اعتبار سے مجوسی تھا۔ اب اس گھر میں بڑی تمنائیں تھیں، بڑی خواہشات تھیں، اور تمنائیں اور خواہشات یہ تھیں کہ بہت تمناؤں اور خواہشات کے بعد ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ والد پیشے کے اعتبار سے کاشتکار تھے اور کئی زمینوں کے مالک تھے۔ اس نے اپنے نومولود کا نام مابا رکھا۔ کیا رکھا؟ مابا رکھا۔ میں اسے کیا معلوم تھا کہ آفتاب رسالت کی ضیاء پاشیاں، کیا آفتاب رسالت کی ضیاء پاشیاں، ضیاء فشانیاں، ضیاء باریاں، ذو فشانیاں، وہ اس بچے کا نام ہی نہیں بلکہ مقام ہی بدل کر رکھ دیں گی۔ اور رائے حق کی تلاش میں بچے نے کیا کیا مصیبتیں نہیں سہیں، بہت مصیبتیں سہیں۔ یہ ایک علیحدہ داستان ہے، اس پر کبھی بعد میں بات کریں گے۔ اس دوران بھی ایسا ہوا کہ وہ سفر کے دوران وادی القریٰ پہنچا۔ وادی القریٰ پہنچا، وادی القریٰ میں پہنچ کر اسے دھوکہ دیا گیا اور اسے یہودیوں کے ہاتھوں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ یہودیوں کے ہاتھوں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ بہرحال پھر وہ عظیم سعد بیان پہنچی جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں اس ضمن میں، ان کا نام ہے عبد القادر کامدار، یہ ہے عمارہ طارق، اور یہ ہے محمد بن فیصل۔ میں نے ان کے نام لیے، یہ خوش ہوئے۔ میں محمد مکرم علی خان کہتا ہوں تو یہ خوش ہوتے ہیں جب میں پورا نام لیتا ہوں۔ میں شہریار طارق کہتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں۔ پریکٹس کریں، اپنی زبانوں کو صحیح کریں، تاکہ رسول کا جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح طرح کہا کریں۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں ہے، اگر نہیں کہہ سکتے تو مت کہا کریں، کہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، دل میں بھی ٹھنڈک پڑے گی، سکون ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور اجر بھی ملے گا، اور رحمت بھی ملے گی۔ جب پڑھا ہی نہیں جاتا تو ادب سے نام دیا کریں، صلی اللہ علیہ۔ میں جتنا بھی فاسٹ بولوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ میرا اس کا کرم ہے مجھ پر، اس کی مہربانی ہے کہ میں لاکھوں بار بھی اگر سجدے میں گر جاؤں پروردگار کی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منہ سے ہمیشہ صاف نکلا ہے، تو یہ ضرور اسی کی درود ہے یہ۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو مقصد سمجھ گئے، اور یعنی پشت پر سے چادر ہٹا دی تاکہ یہ پروانہ رسالت مہر نبوت کی زیارت کر لے۔ ہاں، مہر نبوت کی زیارت کر لے۔ نوجوان نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے، ڈبڈبائی نہیں ہوتا ہے، ڈبڈبائی ہوتا ہے، ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے مہر نبوت کو بے ساختہ چوما۔ ہائے 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 ہائے،
بھائی کیا ہونٹ ہوں گے اس کے. بھائی مہر نبوت تو اپنی جگہ, لیکن کیا ہونٹ ہوں گے اس کے کہ اس نے مہر نبوت کو چوما, اس کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامنے آؤ. نوجوان نے سامنے آ کر ساری سرگزشت سنائی اور دین حق سے ہم آغوش ہوئے, جس کے بعد ان کا نام سلمان رکھا گیا. اس کے بعد ان کا نام سلمان رکھا گیا. اور بارگاہ ختم نبوت سے, اب میں نے آج کل کہنا چھوڑ دیا ہے, سب لوگوں سے میری ریکویسٹ کروں گا کوئی بارگاہ نبوت نہ کہا کرے, سب کہا کریں بارگاہ ختم نبوت. سب یہ کہا کریں بارگاہ ختم نبوت. یہ میری ریکویسٹ ہے, نصیحت ہے, وصیت ہے کہ آپ جب بھی رسول کا ذکر کریں, ہماری یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے بارگاہ نبوت سے مت کہنا بارگاہ نبوت. دشمن نے بڑی گہری چال چلی ہوئی ہے, ہمیشہ کہنا بارگاہ ختم نبوت. اس کے بغیر تو بارگاہ ختم نبوت سے انہیں خطاب ملا سلمان الخیر کا. یہ جو ہو گیا قصہ. اب ہوں گے سوال, ٹھیک ہے, تیار ہیں آپ؟ ٹھیک. یہ بتائیے کہ حضرت سلمان فارسی زیر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا خاندان کس شہر میں آباد تھا؟ اصفہان. اصفہان. تالیاں. ہم لوگ تالیاں نہیں بجا چاہیے, ورنہ یہ مدرسے کا بچہ آگے کہے گا ڈاکٹر صاحب تو تالیاں بجا رہے تھے. ہم کہاں بجا رہے ہیں؟ سسٹم بجا رہے ہیں, اس کو دو جو بھی فتویٰ دینا ہے, ہم تو نہیں بجا رہے. پہلا سوال زبر, مذہبی اعتبار سے ان کا خاندان کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا؟ مجوسی. مجوسی کون ہوتے ہیں؟ جو مطلب وہ بت پرستی. ہاں, کھلا ہے منہ اتنا, آگ کو جو پوچھتے ہیں. ہاں پوچھنے والے. بت پرست نہیں ہوتے, آگ کو پوچھتے ہیں. ان کے والد نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ محمد بن فیصل. مابا. مابا رکھا تھا, بالکل صحیح. زیر, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا پیشہ کیا تھا؟ کاشتکار تھے. کاشتکار سے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. دوران سفر کس مقام پر حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا تھا؟ وادی القریٰ کی طرف جا رہے تھے تو یہ واقعہ پیش آیا. وادی القریٰ کی طرف جا رہے تھے. اچھا, لکھنے والا جو میرا دوست ہے مجھے سن رہا ہے؟ لکھنے والا مجھے سن رہا ہے بیٹا؟ نہیں, جو لکھنے والا وہ سن رہا ہے؟ نہیں, عابد صاحب نے نہیں لکھا ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ تو پھر یہ عابد بھائی, اسے پھر یہ غلطی ہو گئی. عابد بھائی, مولا علی کا ذکر نہیں کیا آپ نے اس میں. مولا علی لے کے پہنچے تھے انہیں, بھول گئے آپ شاید. علی کے بغیر تو سلمان فارسی کا ذکر ہی نامکمل ہے. تو یہ آپ اس میں تھوڑا سا بھول گئے, چوک ہو گئی آپ سے, چوک ہو گئی آپ. مولا سے تو پتہ پوچھا تھا کہ کہاں پہ رہتے ہیں رسول اللہ, تو مولا لے کے گئے تھے. تو خیر, اگر آپ نے نہیں پوچھا تو کوئی بات نہیں, لیکن علی کا ذکر ہو گیا. اب یہ بتائیے گا مجھے کہ بارگاہ رسالت سے آپ کو کیا لقب ملا تھا؟ سلمان الخیر. سلمان الخیر آپ کو لقب ملا تھا, بالکل صحیح. دوسرا راؤنڈ شروع کرتے ہیں اشاروں میں. وزرائے اعظم کی مدد سے ملک کا نام بتائیے. عبداللہ گل, سلیمان ڈیمرل, ترگت اوزال, جس کو آپ لوگ التغرل کہتے ہیں, اس کا نام تھا ترگت اوزال, اور عصمت انونو, ترکی. ٹرکی, بالکل جواب درست ہے. ارطغرل جو تھا وہ عربوں کی نگاہ میں اچھا آدمی نہیں تھا اور ترکوں کی نگاہ میں بہت اچھا آدمی تھا, اس لیے ان دونوں کے چکروں میں ہمارا ملک متاثر ہو رہا ہے. تو چلتے ہیں. فرید خان, ہندوستان, جی ٹی روڈ, 5 سال. کس شخصیت کا نام ذہن میں آتا ہے؟ وہ شخصیت ہے جن کے پوتے ہمارے یہاں کام کرتے ہیں. شیر شاہ سوری. ہیں شیر شاہ سوری. شیر شاہ سوری کے پڑ پوتے عدیل سوری ہمارے ساتھ ہیں. ہاں, ان کے خاندان سے ہو, جبھی تو سیٹ اچھا بنا ہے.
جی ٹی روڈ بنائیے بھائی، شیر شاہ سود نے جی ٹی روڈ. بس ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر فارغ ہیں، مطلب وہ بیچارے کام کچھ نہیں کرتے. پیارے دوست ہیں ہمارے پاس، ان کا نام ہے قاسم سوری. تو چلتے ہیں پیش، آپ کی طرف بڑھتے. قاسم بھائی دل پہ مت لینا، بھائیو تو میرے، مجھے تم نے پارلیمنٹ لاجز میں J305 الاٹ کیا ہے، مطلب یہ کیا ہے. تو چلتے ہیں مصور غم عصمت دہلی سیدہ کا لال. آپ کو ادبی شخصیت کا نام بتانا ہے. ریپیٹ کیجیے. جس مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں اس مدرسے کے نام سے ملتا جلتا ہے. پھر بتا دیتا ہوں. مصور غم عصمت دہلی سیدہ کا لال. سیدہ کا لال حضرت امام حسین پہ لکھی ہوئی کتاب ہے. جامعۃ الرشید کو ذہن میں لائیں. رشید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رشد و ہدایت. رشید جس کے پاس ہدایت ہو، رشید ہدایت. رشد اور ہدایت سے رشید نکلا ہے. رشید سے پہلے ایک اور لفظ ہوتا ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا تو وہ رشید نہیں ہوگا. ہے رشید سے پہلے ایک اور لفظ ہوتا ہے. مجھے بتا رہے ہیں، آنسر مت بتائیے گا. حمود. جن بچوں کو پکڑ کے انگلیاں چلنا سکھایا ہم نے، وہ بچہ جب کو سکھا رہے ہیں ماسٹر کنٹرول روم میں بیٹھ کے. اللہ معاف کرے صبح یہ دن بھی آنا تھا پروردگار. یا اللہ قیامت کب آئے گی یہ تو نہیں پتا، لیکن جب بھی آئے گی مجھے پہلے اٹھا لینا ان لوگوں کی باتیں سننے سے پہلے. یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آنسر مت بتائیے گا. بھائی میں تو خود پوچھ رہا ہوں، میں آنسر کیا کو بتاؤں گا. جی رشید سے پہلے کیا آتا ہے جو جب تک وہ نہیں ہوگا رشید نہیں ہوگا. عبدالرشید نہیں عبد الجاوز ہوگا ظاہر ہے. اگر میں اس اسم کو انسان پہ لگا کے نہیں بات کر رہا کہ جس میں عبد لگانا پڑے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رشید سے پہلے کیا ہوگا. جب وہ ہوگا تو رشید ہوگا، اور جب وہ رشید ہو جائے گا تو پھر وہ رشد ہو جائے گا. مرشد ہوتا ہے، لیکن مرشد کو بھی وہ ہونا پڑتا ہے. وہ مرشد ہوگا پھر وہ رشید بنے گا، پھر رشد ہوگا. جب رشد ہوگا تو پھر ہدایت ہوگی تو جامع الرشید ہو جائے گا. راشد الخیری صحیح جواب ہے. علامہ راشد الخیر. راشد ہوتا ہے وہی رشید ہوتا ہے. رشید رشد بن جاتا ہے، اور راشد جب تک نہ ہو مرشد نہیں بن سکتا. بات سمجھ میں آئے؟ ہاں. اب آ جاتے ہیں، آگے بڑھتے. مائی بھاگی نام ہے، کوئی بھاگا نہیں یہاں سے. مائی بھاگی عبد القادر جنیجو، ارباب غلام رحیم، کرشنا کوہلی. یہ ضلع آپ کو بتانا ہے یہ کون سا ضلع ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. ریپیٹ کیجیے گا آپشنس. مائی بھاگی عبد القادر جنیجو کوئی لفظ نہیں ہوتا، سندھی میں کہتے ہیں جنیجو. ارباب غلام رحیم اور کرشنا کوہلی. میں آپ کو سب کے بارے میں بتا دوں گا. ڈسٹرکٹ یعنی ضلع کا نام بتانا ہے. بڑی دیر ہو گئی اب تک نہیں بتایا آپ نے، چھوڑ دیں. مائی بھاگی ایک بہت معروف کردار ہے جس پر ناول لکھا گیا ہے. عبد القادر جنیجو سندھ کے بہت بڑے رائٹر ہیں جنہوں نے کئی ڈرامے لکھے. ارباب غلام رحیم یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ. کرشنا کوہلی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہندو سینیٹر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بھی اور ہندوؤں کے لیے بھی یکساں کام اس علاقے میں کیے. بہت زبردست خاتون ہیں، ان سے میں نے انٹرویو لیا ہے. تھر پار کر اس ضلع کو کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کی طرف. گمان. چلو شعر پڑھ دیتا ہوں تم بتا دو. نہ مل رہا ہے نہ کھو رہا ہے، نہ مل رہا ہے نہ کھو رہا ہے، معاملہ دلچسپ ہو رہا ہے.
نہ مل رہا ہے نہ کھو رہا ہے، معاملہ دلچسپ ہو رہا ہے. ایک بہت بڑے شاعر کا یہ شعر ہے، نہ مل رہا ہے نہ کھو رہا ہے، معاملہ دلچسپ ہو رہا ہے. یہ تھے تو دہلی کے، لکھنؤ کے بھی تھے، دہلی کے بھی تھے، امروہے کے بھی ہیں، لیکن یہ کہ دہلی میں رہے، لکھنؤ میں پڑھائی کی، امروہہ سے تعلق تھا. بھائی بھی بڑے زبردست آدمی تھے، ایک اور بھائی بھی بڑے زبردست آدمی تھے، اور ان کے ایک اور جو گھر کے داماد ہیں وہ ہمارے مہمان آ چکے ہیں پی ٹی وی پر. تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ ہاں وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. لیکن کیا آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ آئیے بیٹھیے، بلا کے لاتا ہوں. کیا آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے؟ آئیے تشریف رکھیے، بلا کے لاتا ہوں. شرم وحشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی؟ آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. ہاں میں شہر کا سب سے اپنے بڑا دور فساد کا سب سے بڑا فساد ہوں. میں شہر کا سب سے بڑا فساد ہوں. اکبر الہ آبادی. جان انڈیا. آپ سے سوال کرتے ابو حامد. اب دوسرے پر تو آپ فوراً ہی بتا دیں گے، تو آگے میں آپ سے کیا پوچھوں؟ مکاشفۃ القلوب. اگر مکاشفۃ القلوب پہ بھی نہیں بتایا تو مفتی عبدالرحیم صاحب سے میں جا کر ملوں گا اور بولوں گا یہ بچہ کون تھا. مکاشفۃ القلوب مدرسہ نظامیہ حجت الاسلام. مکاشفۃ القلوب یار، مکاشفۃ القلوب کی ایک لائن ہے بڑی خوبصورت کہ اے انسانوں مت گھبرانا، اگر تمہاری آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل پڑا خدا تمہیں معاف کر دے گا. رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. ہاں ہاں، رہ گئی روح ازاں، رسم بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا. مجھے نہیں یاد، مجھے پتہ ہے فلسفہ رہ گیا. اب وہ نہیں بتا سکتے، نام بتا دیں گے نا، اس میں نام ہے آگے، اس میں نام ہے آگے، اس میں نام ہے آگے جو آپ بتا رہے ہیں. ہاں آپ مت بتانا، بول رہے ہو. امام غزالی. ہاں دے دیا. ہاں بتا کیا؟ امام غزالی. اب ایک بات بتاؤ، اگر یہ شعر نہ پڑھتا امام غزالی احیاء العلوم مکاشفۃ القلوب اور تم بھول گئے یار. ہمیں تحافت الفلاسفہ یاد ہے. تحافت الفلاسفہ، مکاشفۃ القلوب پہلے لکھی گئی ہے، تحافت الفلاسفہ یاد ہے تمہیں؟ وہ اچھی کتاب ہے، وہ چوتھے نمبر پہ آتی ہے. پہلے مکاشفۃ القلوب ہے، پھر احیاء العلوم ہے. چلو خیر، اچھی بات. تالیاں بھائی، پڑھ لکھے بچوں سے بات کریں، مزہ آتا ہے. تیسرا اور آخری راؤنڈ بوجھو تو جانے. وہ کون سے صحابی ہیں جو فتح خیبر کے موقع پر واپس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہوئی ہے یا ان کے آنے کی. اے ہے ارے 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 جلیل القدر ارے صحابی ارے رسول. ارے ارے سورہ مریم بہت اچھی پڑھتے تھے وہ. اور کوئی ہنٹ؟ سورہ مریم بہت اچھی پڑھتے ہیں. زیر آپ کو نہیں کہہ رہا میں، آپ سے تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے. سورہ مریم بہت اچھی پڑھتے. بھائی زیادہ ہنٹ اور کیا؟ ہنٹ نہیں دے رہے ہم، یہ تو ہنٹ والا تھا ہی نہیں، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں. نہیں، پچھلے راؤنڈز میں بھی مجھے بہت کم ٹائم دیا گیا، باقی سب کو تو بالکل سوال تک پہنچا دیا گیا، باقی سب کو تو بالکل پہنچا دیا گیا شعر بھی وغیرہ پڑھ کے، لیکن ہمیں تو. اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اب آپ پروگرام میں شامل نہیں جائیں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. جی یہی سوال آپ کے لیے. حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آسٹریلیا سے پڑھ کے آئے. تھوڑی سی تمیز بھی سیکھا کریں کہ کوئز ماسٹر سے بات کس طرح کی جاتی ہے. مجھے کم ٹائم دے، میں آپ کا اگر پورا ایئر ٹائم آپ کو دکھا دوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ سے پوچھیں کیا. آسٹریلیا کی کرٹن یونیورسٹی، پاکستان کی یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں. آ جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس مہینے میں نکاح فرمایا تھا؟ دیکھو خوشی کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ باقاعدہ خوشی کا مہینہ، سبھی خوشی کے مہینے ہیں.
سوائے محرم کے. رجب. رجب بھی خوشی کا مہینہ ہوتا ہے, صحیح بات ہے, لیکن ایک اور خوشی کا مہینہ ہوتا ہے سوائے محرم کے. باقی سارے خوشی کے مہینے. محرم اس لیے خوشی کا مہینہ نہیں ہے کہ بڑا درد ہے اس میں, دکھ. حضرت عمر کی شہادت ہے, حضرت امام حسین کی شہادت ہے. شوال. شوال المکرم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا. اور جی اور جو رخصتی ہوئی وہ ربیع الاول میں ہوئی تھی. رخصتی ربیع الاول میں ہوئی تھی. حضرت صفورہ کس پیغمبر کی, آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ وہ تو اکڑ کے چلے گئے. صفورہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے مقابلوں میں. صفورہ اب ہم نے کتنے مقابلے کیے یار. میرا خیال ہے کہ ہم نے اور تم نے نعت کی میں سینکڑوں کیے ہوں گے. میں نے ڈیبیٹ کے کوئی قریباً 4000 مقابلے کیے ہیں. 4000 اس سے بھی زیادہ. اور ہمیں ٹائم نہیں ملتا تھا. ہم نے کبھی اپنے جج سے بدتمیزی نہیں کی. صبر آپ دیتے تھوڑا سا اگر بیٹھ. ہم کبھی اپنے سب جج کے ساتھ کوئز ماسٹر کے ساتھ, اسی کہ وہ منصف ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ اس مقابلے کے اصول ضوابط ہم کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں. آپ ہم سے بحث نہیں کر سکتے. تو یہ جو آسٹریلیا سے پڑھ کے آتے ہیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں بھائی کہ پاکستان آسٹریلیا سے بہت آگے ہے. پاکستان ہے. تالیاں. حضرت صفورہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی, حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی. بہت کمپلیٹ آنسر. حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی. حضرت شعیب علیہ السلام نابینا تھے. میں لفظ نابینا استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. کوئی بھی نبی نابینا نہیں ہوتا. کوئی بھی نبی نابینا نہیں ہوتا. نبی ظاہری طور پر نہیں دیکھ رہا ہوتا, دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل جاگتا ہے. بصیرت ہوتی ہے. اور اب آپ سے آخری سوال ہم کر لیتے ہیں. پاکستان, چلو آپ سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں, آپ سے یہ سوال کرتے ہیں. یہ آپ کے مطلب کا نہیں ہے, آپ بتا نہیں سکو, مدرسے کے بچے ہونا. سر سید احمد خان کی سوانح حیات. سر سید کو اچھا سمجھتے ہو مدرسے میں ہیں, نہیں سمجھتے ہوگے. چلو اب ویسے انہوں نے تفسیر میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو ہم سب کے لیے جنوں کا وجود اور ان سب سے انکار یہ بڑا غلط ہے. سر سید احمد خان کی سوانح حیات, حیات جاوید کس نے لکھی؟ اچھا چلو چھوڑ دو, تھوڑی علمی بات کر لیتے ہیں. سر سید احمد خان سے کن کن باتوں پر تفسیر قرآن میں اختلاف ہے علماء کا, مسلمانوں کا؟ فرقہ نیچریہ کی وجہ سے اس میں جنوں کی وجود سے انکار کیا گیا. بالکل. اور بہت زیادہ قرآن کو پریکٹیکلزم کی طرف لے کر گئے, جبکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. بالکل. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ طواف حصی چیز پر وہ ہاں زیادہ یقین رکھتے. اور پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ مطلب کہ طواف میں 7 کیوں ہوتے ہیں 8 کیوں نہیں ہوتے چکر. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاص طور پر مقام ابراہیم کے پاس جو کہ حضرت عمر نے شروع کرائی تھی نماز, 4 کیوں نہیں پڑھتے, رفع 2 کیوں پڑھتے. دین میں سوال نہیں ہوتے زیادہ. بالکل. دین میں سوال جواب کا نام دین نہیں ہے, عمل کا نام دین ہے, اطاعت کا نام دین ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دونوں کے درمیان میں مان لیتا ہوں آپ کی بات درست ہے. آج ہی دے دیا. ہاں جی ہاں, اب 50-50 برابر ہے آپ دونوں کے. اب ٹائی ہو گئی, تالیاں بجا بھائی. اچھا جی, ایک بڑی زبردست روایت ہے. دونوں میں سے کسی نے ڈیسک, کیونکہ ہمارا بزر صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ بزر جو صحیح کرنے آئے اس میں بدر نے صحیح نہیں کرنا ہے. بدر غائب ہے, بزر صحیح نہیں ہو رہا. اس سیٹ پر اتنا ماشاءاللہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے, بزر پہ کام نہیں کر سکے. ہم بجنے والی کسی چیز پہ کام ہی نہیں کرتے. بجانے نہیں آتا. تو آپ نے ہاتھ اٹھا دینا ہے, جس کو فوج جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے گا. یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں سوال, چھوڑ دیے میں نے. اب میں میدان میں آ گیا ہوں. بات یہ کہ حضرت فاطمہ تمیم داری, حضرت فاطمہ تمیم داری کے والد حضرت تمیم داری نے ایک حدیث کسی کے بارے میں بیان کی تھی. رسول اللہ سے وہ سنا واقعہ, اور وہ سنایا حضرت فاطمہ تمیم داری کو. حضرت فاطمہ تمیم داری نے واقعہ بتایا. وہ کس کے بارے میں تھا؟
مائک ہاتھ میں پکڑے, دونوں کے ہاتھ میں مائک ہونا چاہیے. کسی کو پتہ ہے تم مدرسے میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تم پہلے مجھ کو یہ بتاؤ. مدرسے میں تو مجھ کو ہونا چاہیے ہے, بلکہ مجھے تو تمہارا استاد ہونا چاہیے ہے. آپ جان ایلی اور فیض پوچھ لیں. نہیں وہ پوچھوں, وہ پوچھ, وہ جواب دے دو گے ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. وہ جو وہ کہہ رہا ہے مدرسے کا جان علی اور فیض پوچھے. اچھا جان علی اور فیض پوچھیں, صرف یہیں سے پوچھوں یا کوئی اور شاعری پوچھ سکتا ہوں؟ کوئی اور شاعری پوچھ سکتا ہوں؟ اچھا ایک تمہیں پتہ ہے حضرت فاطمہ تمیم داری؟ اچھا چلو آپ بریک لینے سے پہلے یار میں ختم کرتا ہوں مقابلہ. یہ بتاؤ دجال کہاں ہے, کس جگہ پہ جکڑا ہوا ہے؟ جال ایک ہاں 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 جزیرے کے اندر, ایک جزیرے کے اندر ہے جس کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. بس مقابلہ جیتے ہیں. یہی روایت تھی حضرت فاطمہ تمیم داری سے, جو کہ حضرت تمیم داری نے بتائی تھی کہ وہ گئے, انہوں نے دجال کو دیکھا, دجال جکڑا ہوا تھا. اس کا آدھا حصہ انہوں نے جواب دے دیا. وقفہ لیتے, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا